السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہماری ڈیلی لائف روٹین سے متعلق ہے۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی کی روٹین سے یا ایک طرح سے گزارنے والی زندگی سے شیڈیول سے اکتا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری یہ بوریت ڈپریشن میں یا سیڈنس میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے کہ ہم اپنی اس روٹین لائف کو تھوڑا سا چینج کر سکیں۔ کچھ غیر روایتی طرز عمل ہیں، ان کو اگر ہم اپنائیں تو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس ہوگی اور ہم کسی حد تک مطمئن ہو جائیں گے۔ آج کل کے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، خود اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیجئے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے؟ مطلب آج کے جدید دور میں ہم مسلسل کسی نہ کسی گیجٹ سے جڑے رہتے ہیں، یا تو فون ہمارے پاس ہوتا ہے، لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو گھریلو خواتین ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، یا جب انہیں ٹائم ملتا ہے وہ ٹی وی دیکھتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تو ٹیکنالوجی، یہ ویسے تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں، لیکن یہ مستقل ان کا یوز ہمارے اندر بے چینی کا احساس بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کچھ دن کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنے اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس آزمانے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایک ہفتے کے لیے اپنا اسکرین ٹائم کافی کم کر دیجئے، اور ہر چند منٹ بعد فون کو چیک کرنا چھوڑ دیجئے، اور بوریت ہو تو ٹی وی دیکھنے کے بجائے کوئی کتاب پڑھ لیجئے، اور یا پھر پودوں کی دیکھ بھال کر لیجئے۔ یعنی اپنا اسکرین ٹائم کم سے کم کیجئے۔ نمبر 2 پر آپ جو اپنا طرز عمل تبدیل کر سکتی ہیں وہ ہے اپنی خوراک میں تبدیلی۔ مثلا اگر آپ بہت زیادہ پروٹین یا گوشت وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لیتی ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ کچھ دنوں کے لیے پھلوں اور سبزیوں کو اپنی زندگی کا یا اپنی خوراک کا میجر پارٹ بنا لیجئے۔ سلاد وغیرہ کھانا شروع کر دیجئے۔ اس سے آپ کا جو ڈائجسٹو ٹریک ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس فیل کرے گا، اور آپ کو اپنی طبیعت ہلکی پھلکی محسوس ہوگی۔ تو یہ بہت آسان ٹپ ہے، لیکن کر کے دیکھیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی نیا مشغلہ اختیار کیجئے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ کیا چیز نہیں کرتے، یا آپ کی روٹین میں کیا چیز ہے، اس سے الگ کوئی چیز شروع کر دیجئے۔ مثلا اگر آپ کے روٹین میں واک کرنا شامل ہے، اور آپ کی واک آپ کے روٹین میں شامل ہو چکی ہے، تو آپ واک کرنے کی پارک کو یا ٹریک کو چینج کر سکتے ہیں، یا آپ واک کو تھوڑا سا چھوڑ دیجئے اور کوئی جم جوائن کر لیجئے۔ یا اگر آپ مسلسل جم کرتے ہیں تو آپ واک شروع کر دیجئے، پینٹنگ شروع کر دیجئے، باغبانی شروع کر دیجئے، پرندوں کی دیکھ بھال شروع کر دیجئے، اور اپنی کوئی نئی تخلیقی صلاحیت کو سامنے لے کے آئیے۔ اس طرح سے آپ کی توجہ اس کی طرف بڑھ جائے گی، اور آپ کو اپنے روٹین میں ایک چینج محسوس ہوگا۔ ہم سب یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے بہت زیادہ محتاط اور سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری زندگی کا روٹین ہمیں سوچنے سمجھنے سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہم ہر کام کو ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کرتے چلے جاتے ہیں اور زیادہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ موجودہ لمحے سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا پریکٹسنگ مائنڈفلنس اگر کی جائے تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گی موجودہ لمحے میں رہنے کے لیے۔ تو ہمیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر جا نماز پہ بیٹھے رہیں اور لمحہ موجود پر توجہ مرکوز رکھیں، میڈیٹیشن کریں، یوگا کریں، اور کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی کوالٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، اور آپ صحیح فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ والنٹیئر یور ٹائم جو بھی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا روٹین توڑنے کے لیے، یہ ہمارے بڑے بھی کیا کرتے تھے۔ آپ طے کر لیجئے کہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو کسی کی خیریت پوچھنی ہے، کسی کو مبارکباد دینا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ یہ چیز نہ صرف سامنے والے کے لیے یا دوسرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ آپ کو بھی بہت فریش اور تر و تازہ فیل کروائے گی۔ بہت امپورٹنٹ چیز ٹریولنگ ہے۔ اگر آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو ٹریول کیجئے۔ ٹریولنگ آپ کے روٹین کو ایک دم چینج کر دے گا، اور آپ کو دنیا سے
انٹروڈیوس کروائے گا نئے سرے سے، ایک دم فریش فیل کریں گے، آپ کا دماغ، آپ کی طبیعت اپنے آپ کو بہت تر و تازہ محسوس کرے گی اور آپ بہت بہتر فیصلے کر پائیں گے اس کے بعد۔ اس کے علاوہ کوئی پرسنل پروجیکٹ شروع کیجئے، آج کل تو بہت آسانی ہے کہ ہر ایک کے پاس فون ہے، آپ کوئی ولاگنگ شروع کر دیجئے، آپ گارڈننگ شروع کر دیجئے، آپ کوکنگ کا کام شروع کر دیجئے، ہر روز ایک نئی ڈش بنائیے، یا پھر یہ کہ کسی سے آپ کسی کا اچھا انٹرویو سنیے، کوئی ایک نئی سورہ یاد کر لیجئے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یعنی آپ کوئی بھی ایک ہابی شروع کر دیجئے یا پرسنل پروجیکٹ شروع کر دیجئے جو آپ کے لیے بہت اچھا، آپ کی پرسنالٹی کے لیے بہت پازیٹیو اثر رکھے گا۔ اس کے علاوہ اپنا کیئر کیجئے، اپنے آپ پر توجہ دیجئے، سارے کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ پارلر جائیے، مینیکیور کروائیے، پیڈیکیور کروائیے، یا آپ گھر میں ہی کیجئے، اپنے پرانے کپڑوں کو دوبارہ سے تازہ کیجئے، اپنے پودوں کو دیکھیے، اب آپ کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھیے، آپ صرف اپنے لیے 1-2 گھنٹے روز نکالیے اور وہ کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کی نہ صرف یہ کہ روٹین آپ کی چینج ہوتی رہے گی، بلکہ آپ اپنے آپ کو ینگ محسوس کریں گے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی زندگی کا ایک ناگزیر حصہ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا واقعہ ہو یا کوئی بڑی تبدیلی ہو تو ہی ہماری زندگی میں چینج آئے گا۔ غیر روایتی اور چھوٹے چھوٹے طریقوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کی بوریت اور یکسانیت کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کی شخصیت کے نئے پہلو بھی دریافت کرے گی، آپ کی حدود کو بڑھائے گی، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یہ خوشیاں نہ صرف آپ کو حاصل ہوں گی بلکہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کی خوشگوار شخصیت سے متاثر ہوں گے، اور وہ ان کی زندگی میں بھی ایک پلیزنٹ فیلنگ آ جائے گی۔ جیسے کہ ایک فلاسفر کا کہنا ہے، 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا وہ قدم اٹھائیں، تبدیلی کو قبول کریں اور ایک مزید بھرپور زندگی کی طرف دلچسپ سفر کا آغاز کیجیے۔ اللہ حافظ۔